السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 14 تاریخ کو ملک پاکستان میں آزادی کے دن کے طور پر یاد کیا کرتے ہیں۔ دراصل 14 اگست 1947 یہ پاکستان کی آزادی کا دن ہے، جس دن پاکستان معرکہ وجود میں آیا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ملک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اہل پاکستان پر اور مسلمانوں پر اللہ نے کیا ہے۔ تو ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اسے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی جو نعمت فی الحال اس کے پاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان ٹھیک ٹھاک ہو تو صحت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، اور تھوڑا سا دانت میں بھی درد ہو جائے نا، دانت میں، تو کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ بس ویسا کر دے جیسا یہ دانت کے درد سے پہلے تھا، بس مجھے اتنی راحت چاہیے، اس سے بڑی راحت نہیں چاہیے، اس سے زیادہ سکھ نہیں چاہیے، اس سے زیادہ چین نہیں چاہیے۔ اسی طرح جب یہ پیچھے کرونا کے دن تھے تو اس سے پہلے کے حالات یہ تھے کہ ہر آدمی کہہ رہا تھا وہ لٹ کے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ لیکن جب کرونا آیا، لوگوں کی جو دکانیں چل رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بس اتنے کاروبار کھول دو جتنے کرونا سے پہلے تھے، باقی چھوڑ دو، ہم خود چلا لیں گے۔ کیوں؟ اس حال میں انہیں اس حال کی قدر آ گئی جو اس بیماری سے پہلے کے تھے، ان حالات سے پہلے کے تھے۔ تو انسان کا یہ مزاج ہے کہ اسے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی کہ جو اسے اللہ کی طرف سے ملی ہوتی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک تجلیات میں سے ایک تجلی ہے کہ اللہ نے یہ خوبصورت گلدستہ، خوبصورت ملک پاکستان ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لوگوں، میرے بندو، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے، اگر کیا لفظ استعمال کیا؟ اگر تم شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا، میں اس نعمت کو دگنا کر دوں گا، میں اس نعمت میں تمہارے لیے راحت، سکون، چین رکھ دوں گا۔ اور پھر فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی، اگر تم نے میری نعمت کا کفران نعمت کی، تو ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی میں اگر دینا جانتا ہوں تو پھر وہ نعمت لینا بھی جانتا ہوں، وہ نعمت لینا بھی جانتا ہوں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کا اللہ کے دربار میں جو ہے نفل پڑھ کے اللہ کے دربار میں اس کا جو ہے شکر ادا کریں۔ ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں کے پیچھے سے جو ہے وہ سلنسر اتار کے جو ہے نا 14 اگست منا رہے ہیں، ہم گاڑیوں میں اونچے اونچے گانے لگا کے 14 اگست منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ حالات تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ والے ہیں۔ اگر ہم 14 اگست کے دن جو ہمارے لیے ایک اللہ کی طرف سے مقدس دن ہے، جس دن اللہ نے اس ملک کو مسلمانوں کے لیے ایک الحمدللہ وسیع جگہ بنایا تھا، اس دن اگر ہم چاہ جائے کہ شکر کریں، ہم اس کی جگہ گانے لگاتے ہیں، ہم موٹر سائیکلوں کے پیچھے سے سلنسر اتار کے موٹر سائیکلوں کی آوازیں نکالتے ہیں، ہم پٹاخے بجا رہے ہیں، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہو۔ چاہیے کیا تھا؟
یا اللہ آپ نے اتنا بڑا انعام مجھے دیا ہے، اتنا بڑا احسان مجھ پہ کیا ہے، یا اللہ مجھے تو تیرے حضور اس دن پورا دن تیرے سامنے نفل پڑھنے چاہیے۔ یا اللہ تو نے کتنا بڑا انعام کر دیا، یا اللہ کتنا بڑا تیرا شکر ہو گیا، یا اللہ تو نے ہمیں خوبصورت ملک دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک کوئی جو ہے ٹرے میں ہمارے سامنے رکھ کے نہیں پیش کیا گیا، اس کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ نہ جانے کتنی بہنوں نے اپنے گلے پر یتیمی کا طوق برداشت کیا ہے، نہ جانے کتنی بہنوں نے اپنے اوپر جو ہے بیوہ ہونے کے لیبل کو اپنے ماتھے پر سجایا ہے، اور نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے لخت جگر قربان کیے ہیں اور اپنا خون بہا کر اس خوبصورت گلدستے کی، خوبصورت چمن کی، خوبصورت اللہ کی طرف سے اس باغیچے کی آبیاری کی ہے، اور پھر جا کر یہ ملک ہمارے سامنے آیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ دہلی سے ٹرین چلتی تھی، اور جب پاکستان کی حدود میں داخل ہوتی تھی تو ٹرین کی دروازوں سے لوگ نہیں نکل رہے ہوتے تھے، بلکہ خون بہتا ہوا نکل رہا ہوتا تھا، خون بہتا ہوا نکل رہا ہوتا تھا۔ زخمی حال ہے، ٹرین پہ چڑھ رہے ہیں، او اللہ کرے کہ ہماری موت پاکستان میں ہو، پر مر جائیں گے، نہیں موت تو آنی ہے، لیکن ہماری موت اگر پاکستان میں آ جائے تو موت کا بھی مزہ آ جائے، جینے کا بھی مزہ آ جائے۔ قربانی دی کیوں؟ پاکستان بنایا، جانیں دے دی، بھائی دی کیوں؟ انڈیا میں نماز پڑھنے پہ پابندی تھی، روزہ رکھنے پہ پابندی تھی؟ نہیں بھائی، مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں تھیں۔ الحمدللہ میرے آپ کے آباء و اجداد نے قربانی دے کر، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر ایک خوبصورت گلدستہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، جو ان کے اختیار میں تھا انہوں نے کر دیا، اپنے بس کا کام کر دیا، ہمارے سامنے خوبصورت گلدستے کی صورت میں ایک ملک ہمارے سامنے سجا کر رکھ دیا۔ کہا جو مشکل کام تھا، جو پریشانی والا کام تھا، جو خون بہانے والا کام تھا، وہ ہم نے کر لیا، ہم نے جانیں دے دی، ہم نے خون بہا دیا، ہم نے اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی نذرانے پیش کر دیے۔ بس تمہارے حوالے ایک کام ہے، اس ملک میں تم نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دینا، تم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دینا۔ ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن جب یہ گیم، یہ بازی ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہوتا کیا ہے کہ ہمیں اپنے کاروباروں کی فکر لگ گئی، ہمیں اپنے بچوں کی فکر لگ گئی، ہمیں اپنے مستقبل کی فکر لگ گئی، ہمیں یہ فکر لگ گئی کہ بھئی گھر کیسے چلنا ہے۔ ہم بھول گئے کہ ہمارے باپ دادا نے کیسے قربانیاں دی تھی، کیسے اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ہم بھول گئے اور کہاں لگ گئے؟ اپنے کاروباروں میں لگ گئے۔ تو یار کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی جانوں کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا ان کی اس قربانی کے ساتھ کھیل نہیں ہے؟ کہ آج ہم ان کی جانوں کا، ان کی قربانیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے؟ تم دیوانے تھے، تم نے اپنا خون فضول میں بہا دیا، ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں تو پرواہ ہی کوئی نہیں، نظام کیسا بھی چلتا رہے۔ تو جناب فکر کرنی ہے۔ اور جب پاکستان بنا نا تو لارڈ میکالے نے اپنی پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ جناب اگر تم لوگ بڑے صغیر پہ اپنا کنٹرول جمانا چاہتے ہو، ایک قانون تم اپنا والا ان کو دے دو، ایک تعلیم ان کو اپنی والی دے دو۔ کہا یہ دو کر لیں تو ہوگا کیا؟ کہا اگر قانون تمہارا پاکستان میں برے صغیر میں نافذ ہو جائے، تعلیم تمہاری نافذ ہو جائے، تو ہوگا یہ کہ یہ برے صغیر کے لوگ
ہوں گے تو کالی چمڑی والے، لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے ایک فرنگی اور ایک انگریز ہوں گے۔ اور کیا آج ہمارے دل کیا انگریزوں والے نہیں ہیں؟ کون ہے کہ جو یہ نہیں کہتا کہ چل میں امریکہ چلے جاؤں؟ کون ان سے مرغوب نہیں ہے؟ کون وہاں پہ جا کے نوکری کرنے کا طلبگار نہیں ہے؟ کون ہے کہ جس کے سامنے ایک آفر آئے کہ جناب اتنے پیسے ملیں گے، کون ہے جو کہے نہیں بھائی میں پاکستان میں رہوں گا؟ ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، بھول جائے گا، فکر چھوڑ دے گا کہ بھائی میرے باپ دادا نے ایک ملک بنایا تھا، ایک قربانی دی تھی، ایک خوبصورت گلدستہ سجایا تھا، بھول جائیں گے، کہیں گے جی پیچھے بہت ہے جی سنبھالنے والے، پیچھے بہت ہے سنبھالنے والے، ہم اس قربانی کو بھول جائیں گے۔ تو جناب لارڈ میکالے کی آج بات ثابت ہو گئی، انہوں نے جو قانون بنایا تھا، جو نظام بنایا تھا، آج ہمارے اندر موجود ہے۔ ہوا کیا؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارے ملک کا قانون تو قرآن و سنت ہے۔ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، نظام قرآن و سنت ہے، لیکن اس کو نافذ کرنا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اگر کوئی نافذ کرنا چاہے بھی تو نافذ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک شاعر تھا، اشعار پڑھا کرتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن بادشاہ کے دربار میں اسے موقع مل جاتا ہے اشعار پڑھنے کا، اپنا وہ گانا گانے کا، نظم پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بادشاہ اس کے اشعار سنتا ہے، بڑا متاثر ہوتا ہے، اور بادشاہ کہتا ہے آج تیرے دل میں جو آتا ہے تم مانگ لے، تجھے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ شاعر کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں دراصل شراب پینے کا عادی ہوں، مجھے شراب کی لت ہے، تو آپ کا یہ اسلامی حکومت ہے اور اس حکومت کے اندر اگر کوئی شراب پیتا ہوا پکڑا جائے تو اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں، تو آپ بس یہ کریں کہ مجھے ایک خط لکھ کر دے دیں، ایک لیٹر لکھ کر دے دیں کہ اگر مجھے کوئی پولیس والا شراب کی حالت میں پائے تو مجھے گرفتار نہ کرے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار یہ اللہ کا قانون ہے، قرآن کا حکم ہے، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اور کچھ مانگتا ہے تو تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے تو یہی چاہیے، جب آپ نے اتنا بڑا منہ کھول کر کہا کہ جو چاہیے مانگ لے تو مجھے تو یہ چھوٹی سی چیز چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ذرا بندوبست کرتا ہوں۔ ایک لیٹر لکھ کر اس کے حوالے کیا، کہا کہ اگر یہ شخص شراب پیتا ہوا پکڑا جائے تو میں اپنے پولیس والوں کو یہ حکم کرتا ہوں اسے پکڑ کر اسے 80 کوڑے لگاؤ، اسے 80 کوڑے لگاؤ، لیکن جو اس کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 کوڑے لگیں گے، جو پکڑ کے لائے گا اسے کتنے لگیں گے؟ 100 کوڑے لگیں گے۔ بھائی اس کو تو سزا قرآن والی ملے گی، لیکن جو اس کو پکڑے گا اسے 100 کوڑے لگنے چاہیے۔ اب جب بھی وہ شراب کی حالت میں ہوتا، نشے کی حالت میں ہوتا، تو پولیس والے دور سے دیکھتے، کہتے کون بے وقوف ہے 80 کوڑوں کے بدلے 100 کوڑے خرید لے، کون بے وقوف ہے؟ تو آج ہمارے ملک کا حال بھی یہ ہے، نظام تو سنت والا ہے، قانون تو سنت والا ہے، لیکن اس کو نافذ کرنا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرنے والا بنے تو وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک پھانسی کا پھندا ثابت ہوتا ہے، وہ رحمت کی جگہ زحمت بن جاتا ہے، وہ اس قانون پر عمل نہیں کر سکتا۔ تو جناب یہ بات ہم یاد رکھیں کہ میں جیسے پہلے دہرا چکا کہ ہمارے اکابرین نے ایک کام کر دیا، ایک کام میرے اور آپ کے ذمہ چھوڑ دیا کہ اس ملک میں آپ قانون نافذ کر دو، اس ملک میں آپ نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دو۔ تو ہمیں اس کی فکر آج سے لاحق ہو جائے۔ دیکھیں نا 75 سال گزر چکے ہیں، 75 سال، نصف صدی سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی وہ نظام نہیں آیا۔ آپ کے سمجھتے کہ اس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شروع میں نے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ نے یہ خوبصورت گلدستہ ہمیں دیا ہے، اور پھر ہمارے ملک کے اداروں نے، بعض لوگ اس میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں، بڑی کنجوسی کرتے ہیں، بڑی بخیل بنتے ہیں، اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ الحمدللہ ہمارے ملک کے اداروں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ملک کو بچایا ہے، الحمدللہ۔ اور میں یہ نہیں کہتا صرف ملک، لوگوں نے، عوام نے بھی بچایا ہے۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو
ہندوستان کی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہم دہلی سے جائیں گے اور شام کی چائے لاہور میں پئیں گے، تو جنرل ایوب نے اس وقت ریڈیو کے اوپر اعلان کیا اور کہا کہ یہ لوگ، ہندوستان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پالا مسلمانوں سے پڑا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پالا محمد کے دیوانوں سے پڑا ہے، اور کہا کہ تم سب نکلو اور اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرو۔ اور پھر تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر جو ہے وہ جو ہے ان لوگوں کے مورچوں کے اندر گھس گئے، ان لوگوں کے ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور اپنی جانوں کا کوئی انہوں نے فکر نہیں کی۔ اس لیے تو بش نے کہا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے پاکستان کی فوج مل جائے اور اسلحہ میرا ہو تو میں پوری دنیا پر حکومت کر کے دکھا سکتا ہوں۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کیوں؟ اسے پتہ تھا یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنی جان سے زیادہ اپنے دین کے تحفظ کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اپنی جان دینے کی باری آئے تو یہ اپنی جان کو دینے کے لیے بالکل ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچیں گے۔ تو پھر وہ جنگ الحمدللہ مسلمان جیتے ہیں۔ لیکن جناب کیا تھا جذبہ؟ اور میں آپ کو ایک بات بڑھ کے بتاؤں، اس وقت ریڈیو پہ اعلان ہوتا ہے کہ پاک فوج کے مسلمان ہیں، خون کی ضرورت ہے، خون بہہ چکا ہے، گولیاں لگی ہیں، ریڈیو پہ اعلان ہوتا ہے اور ہسپتالوں کے باہر مسلمانوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں خون دینے کے لیے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس سرنجیں نہیں تھی کہ اس سے وہ خون نکالا جا سکے۔ لوگ اتنی قربانی دینے والے تھے، اتنی جانیں دینے والے تھے، لیکن آج انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ آج یہ کہانی ہمارے ہاتھ میں کی ہے، ہمارے ہاتھ میں دی ہے کہ تم ایک کام کرنا، تم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا۔ یہ مہینہ محرم کا ہے نا، آپ صرف اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ حضرت حسین نے اپنی جان کیوں دی تھی، اپنی قربانی کیوں دی تھی۔ میں پچھلے جمعے کو بھی پورا قصہ حضرت حسین کی سیرت پر جب جمعہ پڑھایا تو آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، کیا انہیں مال کی ضرورت تھی؟ کیا انہیں عزت کی ضرورت تھی؟ کیا انہیں نسب کی ضرورت تھی؟ یار نسب تو ان کا اتنا اعلیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، عزت اتنی کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دنیا تو ان کے آگے پیچھے تھی، انہیں مال نہیں چاہیے تھا، انہیں دنیا کی عزت نہیں چاہیے تھی، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ میرے آقا کے قانون کو کچھ بدبخت زمین کے اندر روند نہ دیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو تسلسل چلا آ رہا ہے، میرے آقا نے ایک جو مسلمانوں کی ایک ریاست بنائی تھی، یہ نہ ہو کوئی بدبخت اس ریاست کو مدھم کر دے، اس ریاست کو توڑ کے رکھ دے، اس نظام کو ختم کر کے رکھ دے۔ حضرت حسین نے کہا میرے پاس ایک جان ہے، تم میرے ساتھ نہیں چلتے نہ چلو، میرے پاس اپنی جان تو ہے، میں اپنی جان دے کر اپنے نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ اور پھر تاریخ نے یہ بات آج بھی موجود ہے کہ یزید آج بھی ذلیل ہو رہا ہے اور حسین آج بھی الحمدللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو اگر ہم آج سے یہ طے کر لیں تو وہی بہاریں آ سکتی ہیں، وہی رحمتیں آ سکتی ہیں جو صحابہ کے دور میں تھی۔ وہ کہا نا کہ چمن کے مالک اگر بنا لیں اپنا شعار اب بھی تو آ سکتی ہے پلٹ کر چمن میں بہار، اب بھی وہ رحمتیں آ سکتی ہیں، اب بھی وہ راستے کھل سکتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ ہمیں ان راہوں کی طرف دیکھنا ہوگا، ہمیں ان راہوں کی طرف پلٹنا ہوگا، اپنی نسبتیں اس کی طرف پھیرنی ہوں گی۔ تو ہوگا کیا؟ وہ نظام آ جائے گا، وہ قانون آ جائے گا۔ صرف ہم نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ ہر بندہ میرے سمیت یہ فکر کرے آج سے، بھائی بہت ہوگی اپنی کاروبار کی فکر، بہت ہوگی اپنی تجارت کی فکر، آج سے میری زندگی کا ہر لمحہ نفاذ مصطفیٰ کے لیے لگے گا۔ آج سے میری زندگی کا مقصد، میری حیات کا مقصد صرف نظام مصطفیٰ ہے۔ ہمارے پاس چند روز پہلے ہمارے بڑے اچھے نمازی ہیں حاجی اقبال صاحب، ان کا بھانجا جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ واقعہ سنا رہے تھے کہ کہہ رہے ہیں عصر کی نماز پڑھی اور تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور فرماتے ہیں اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس وقت پورا ہوا چلا گیا۔ اور عمر کتنی ہے؟ 35 سال۔ تو ہم یہ جو امید لیے بیٹھے ہیں نا کہ 60 سال بھی ہیں، 70 سال ہیں، تو جناب پل کی خبر کوئی نہیں ہے، کس وقت یہ دل کی دھڑکن رکے اور ہمارا ٹائم پورا ہو جائے۔ تو یہ جو ہمیں چانس ملا ہے، یہ بائی چانس ملا ہے، تو ہم اس کی فکر کریں اور اس ملک کو وہی نظام دیں جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی۔ آخر میں وہی دعا پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جو ایک بڑے شاعر نے پاکستان کے لیے کی تھی کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلتا ہی رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، اور یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش و ماء و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ اس کا ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ کے لیے اور اس ملک کے تحفظ کے لیے اگر اپنی جانیں دینے کا بھی ضرورت پیش آئی، اپنی خون بہانے کی بھی ضرورت پیش آئی، تو اللہ اس دن ہمیں اس جانوں دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله